اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، ضیاء النبی شریف کا آج 44 نمبر درس ہے۔ آج کے درس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو شک صدر ہوا اس کے بارے میں جو کچھ حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے وہ ہم سامعین کے گوش گزار کریں گے۔ تو اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ جو کچھ اس کے شکوک ہے اور ان کا ازالہ ہے وہ اس طرح ہے کہ شک صدر کے بارے میں جو روایات کتب حدیث میں موجود ہیں ان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ خواب کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ عالم بیداری میں اسی طور پر سینہ مبارک شک کیا گیا، قلب انور کو باہر نکالا گیا، پھر اسے چیرا گیا، اس میں سے خون کا ایک لوتھڑا کاٹ کر الگ کیا گیا، پھر اسے دھویا گیا، پھر اسے اپنے مقام پر رکھ کر سینہ مبارک کو سی دیا گیا۔ عرصہ دراز تک اس واقعہ پر یہ اعتراض کیا جاتا رہا کہ ایسا ممکن نہیں کہ اگر دل کو باہر نکالا جائے، اس کو چیر کر اس میں سے کوئی ٹکڑا کاٹ لیا جائے تو زندگی کے چراغ جو ہے وہ گل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک یقینی امر ہے۔ عقل خود بین کے پرستاروں نے اس بات پر بڑا شور و غل مچایا، لیکن انہوں نے اس بات پر غور کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ عقل انسانی نے طویل فکر و تدبر کیا اور مسلسل استقرار کی ریاضت سے جو قواعد و ضوابط مرتب کیے اور آخری اور تقطی نہیں، انسانی خرد کا دائرۂ سبق سیر کی ریاضت ابھی مصروف پرواز ہے۔ علم و حکمت کی نئی اکالیم فتح کی جا رہی ہیں، پنہا اسرار کو بے نقاب کیا جا رہا ہے۔ کئی امور جو کبھی ناممکن اور محال خیال کیے جاتے تھے وہ اب ممکن ہی نہیں بلکہ بالفعل وقوع پذیر ہو رہے ہیں، اور ہر کے بمہ ان کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ وہ علماء جنہیں عقل کی جلانیوں کا صحیح اندازہ ہے انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جن مخفی اسرار کو انہوں نے بے نقاب کیا ہے یہ عقل کی آخری حد ہے۔ عقل اس سے آگے قدم نہیں بڑھا سکتی ہے۔ دور حاضر کا ایک بہت بڑا سائنسدان نیوٹن، جس کی ایجادات اور انکشافات نے نوع انسانی کی مادی زندگی کو خوشگوار بنانے میں بڑے کارنامے انجام دیے، اس نے بڑی وضاحت سے عقل کی نارسائی کا اعتراف کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری مثال اس بچے کی سی ہے جو سمندر کے کنارے کھیل رہا ہو۔ مجھے اپنے ساتھیوں کی نسبت کوئی زیادہ خوبصورت سنگریزہ یا گونگا مل جاتا ہے، لیکن اب بھی حقیقت بحر خار کی طرح میرے سامنے ہے جس کا ہمیں کوئی علم نہیں۔ عقل انسانی کو قدرت کی فیاضیوں نے تسخیر کائنات کی جو بے پناہ قوت اور استعداد ارزانی فرمائی ہے اس کا مشاہدہ ہم صبح و شام کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے عقل کی موجودہ فتوحات کو اس کی قوت تسخیر کی آخری سرحد خیال کر لینا قرین انصاف ہے اور نامعقول۔ واقع شک صدر پر آج سے چند سال قبل جو اعتراضات کیے جاتے تھے، انسانی علم کی پیش قدمی نے اب ان بنیادوں کو بھی مسمار کر دیا ہے۔ آج بہت سے ترقی یافتہ ممالک کے سرجن دل کا آپریشن کر رہے ہیں۔ وہ دل کو اپنی جگہ سے نکال کر باہر میز پر رکھ دیتے ہیں، اس کا آپریشن کیا جاتا ہے۔ دل کی ضروری چیز پھاڑ کرنے کے بعد پھر اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیتے ہیں۔ انسان کے سارے عرصہ میں زندہ رہتا ہے انسان، اور صحت یاب ہو کر پہلے سے بہتر زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ایک قادر قیوم ذات پر یقین محکم رکھتے ہیں ان کے لیے تحقیق طلب امر یہ ہے کہ شک صدر کا واقعہ قابل اعتماد ذرائع سے پایہ ثبوت کو پہنچا ہے یا نہیں۔ اگر ایسی مصدقہ روایت موجود ہے تو انہیں اس سلسلہ میں مزید پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وقوع پذیر ہوا ہے، جس میں اس کی قدرت اور حکمت کے ان گنت جلوے دیدہ ور ناک و زندہ نظر آتے ہیں۔ یہ واقعہ جملہ کتب احادیث میں مذکور ہے، حتیٰ کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما نے
اپنی صحیحین میں اس کو روایت کیا ہے، تو ان محدثین کی روایت پر ہم بڑے وثوق سے اعتماد کر سکتے ہیں اور اس کی صداقت پر یقین رکھ سکتے ہیں۔ بعض روایات میں تفصیل ہے اور بعض میں اجمال، لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس سے ہم اس واقعہ کی صحت پر شک کرنے لگے اور مستشرقین اور عقل ناتمام کے پرستاروں کی پیروی کرنے لگے۔ اب میں اس واقعہ کے بارے میں وہ روایات پیش کرتا ہوں جو عقل و نقل دونوں معیاروں پر پوری اترتی ہے، جسے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا ہے اور جسے علماء حدیث نے اصح روایات پر کی فلقصہ قرار دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں صحیح مسلم میں ہے کہ ثابت نے حضرت انس بن مالک سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے، آپ کو پکڑ کر زمین پر لٹا دیا، پھر سینہ مبارک کو چاک کیا گیا اور دل کو باہر نکالا گیا، پھر دل مبارک کو سونے کے ایک تخت کے اندر رکھا گیا، سونے کے تخت کے اندر رکھ کر زمزم کے پانی کے ساتھ اس کو دھویا گیا، پھر اسے سی دیا اور اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ وہ لڑکے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھیل رہے تھے، وہ دوڑتی ہوئی حضرت علیمہ کے پاس آئے اور آ کر بتایا کہ محمد کو قتل کر دیا گیا۔ وہ سوارے بھاگتی ہوئی پہنچے، دیکھا کہ حضور کھڑے ہیں اور چہرے کا رنگ زردی مائل ہے۔ یورپ کے بعد مورخین جہاں بھی انہیں موقع ملتا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بے داغ سیرت پر اعتراض کرنے سے باز نہیں آتے، اور جب وہ اعتراض کرتے ہیں تو اس وقت انہیں یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ علم و تحقیق کے اس بلند مرتبہ پر فائد ہونے کے باوجود وہ کیسی بچکانہ اور مزے کا خیز باتیں کر رہے ہیں۔ شک صدر کے واقعے پر بھی وہ گلفشانی سے باز نہیں آتے، چنانچہ پروفیسر نکلن اپنی کتاب تاریخ ادب عرب اور سر ولیم میور اپنی کتاب دی لائف آف محمد میں لکھتے ہیں کہ شک صدر کا واقعہ مرگی کے ایک دورہ کی کیفیت تھی۔ لکھنے کے لیے تو انہوں نے لکھ دیا، لیکن انہوں نے یہ نہ سوچا کہ اس نے جھوٹے الزام کو کون اس کی تسلیم کرے گا۔ اس کے مرگی کے مریضوں کا جو ذہنی کیفیت ہوتی ہے اور جو بے سر و پا حیوان سرائی وہ کرتے ہیں، کیا اس کا دور کا بھی تعلق اس مقدس زندگی سے ہے؟ اور کیا ہو سکتا ہے جس کا ہر فعل، جس کا ہر قول، جس کی ہر حرکت اپنے اعتدال میں، اپنی حکمت اور ہدایت بخشی میں بے نظیر و بے مثال ہے؟ تو ذات محترم، یہ تھا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ صدر کے بارے میں جو کچھ تھا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو اسی موضوع کو ہم آگے لے کر جائیں گے اور سیدہ آمنہ کا جو واقعہ یثرب ہے وہ اگلے درس کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خلا کے عالم ہم سب کو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بیان کر سن کر اور اس پر عمل کرنے کی اور یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔